مجھے آواز زور زور سے آواز آنے لگی، میں سمجھا لڑائی ہو گئی۔ میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، میں نے کہا خیر تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ لڑ نہیں رہے، ہم تو باتیں ہی کر رہے ہیں۔ کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا انداز ہی ایسا ہے۔ کیوں ایسا ہے بھائی کہ آپ کا انداز ہی لڑائی والا ہے؟ تو اپنے انداز کو بدلیے۔ اگر آپ کی گفتگو واقعی اچھی نہیں ہے نا تو آپ اپنی گفتگو کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ یار میں کیسے ٹھہر ٹھہر کر بات کروں، سنت ہے میرے آقا کی، تو آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کی گفتگو میں خوبصورتی آ جائے گی۔ جو اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر بہتری آ جائے گی۔ اور میں ایک مشورہ اور دیتا ہوں، جو چاہتا ہے نا میری باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگیں، میری باتوں میں اثر آ جائے، میری باتیں دل میں اترنے لگیں، میری باتیں پسند کی جائیں، میرا ایک فارمولا لے لو، جس زبان سے گفتگو کرتے ہو نا اس زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر کرنا شروع کر دو۔ تم کثرت سے درود پڑھو، اللہ تمہاری گفتگو میں چاشنی ڈال دے گا، تمہارے بیان اچھے ہو جائیں گے، تمہاری باتیں دل میں اترنے لگ جائیں گی۔ یہی تو زبان ہے جس سے بات کرتے ہو۔ اگر یہ زبان کلمہ پڑھنے والی، یہ زبان درود پڑھنے والی ہو گئی، انشاءاللہ گفتگو میں خوبصورتی آ جائے گی۔ اور اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، جہاں یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹھے بیٹھائے بغیر پسینہ بہائے جناب درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جنت کی نعمتیں لوٹتے رہیں، وہاں یہ زبان بہت بڑی یوں سمجھیے آزمائش بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی، حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے سب سے خطرناک چیز۔ ایک حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی نا، جنت کی گارنٹی دی ہے نبی پاک نے۔ ہاں آج کوئی چاہتا ہے مجھے جنت کی گارنٹی مل جائے، گارنٹی دی ہے پیارے آقا نے۔ آقا فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے، جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ، اے میرے بھائیوں اس سے ڈرنا، زبان بھی غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا، بے حیائی، بری باتیں، برے دوست، بدکاری، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو بندے کو برباد بھی کر سکتی ہیں، اور بندہ اس کو بچا لے تو جنت میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ زبان کتنی خطرناک چیز ہے، اور اگر برکت والی ہو تو کتنی برکت والی ہے۔ حدیث سنو، ترمذی کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی اسے پتا بھی نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ مگر آگے فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو زبان سے اچھا بولو، جو منہ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، فحش باتیں، گندی باتیں، ساری رات دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے، کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گناہوں کا میٹر جاری رہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں جب بیٹھتے ہیں آپس میں فون پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے جو بری باتیں کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا صرف لکھ نہیں رہے، قیامت کے دن ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ آج تو یہ باتیں چھپ کر کہیں اور بیٹھ کر ہو رہی ہیں نا، ماں باپ کو بھی نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا، مگر قیامت کے دن تو سب ہوں گے نا۔ نہ صرف میرے رشتہ دار ماں باپ ہوں گے بلکہ صحابہ، اولیاء، اہل بیت، ہمارے آقا بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ کیسے سب کے سامنے ان بے شرمی والی باتوں کو ہم پڑھ سکیں گے؟ کیا گالیاں نکالنے والا اپنی گالیاں قیامت کے دن پڑھ سکے گا؟ بے حیائی کرنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا سوچے کہ زبان اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم زبان سے بری باتیں کریں۔ ارے یہی زبان بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچا سکتی ہے اگر بندے کے ہاتھ میں تسبیح اور کلمہ پڑھتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ مگر آج زبان کا گندا استعمال، برا استعمال،
ایسا نہ کرو. یہ زبان تو قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے, یہ زبان تو درود پڑھنے کے لیے دی ہے, میرے آقا کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے, لوگوں کا دل جیتنے کے لیے دی ہے, رحم دلی کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے, مگر نہ جانے کس استعمال میں چلے گئے ہم. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج نبی پاک کی مبارک زبان کی گفتگو ہوئی ہے, پیارے آقا کی مبارک گفتگو کی بات ہوئی ہے. اس کے ذریعے سیکھو اور سمجھو کہ ہمیں اپنی گفتگو میں بہتری لانی ہے, بری باتیں نہیں کرنی ہے. ہم سچے آقا کے امتی ہیں تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک کی ایک طرف تو مبارک پیاری پیاری گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور ہماری زبان گندی باتیں کرے, کیسے پاسبل ہے؟ آئیے آج میلاد کے اجتماع میں آئے نا, مزہ یہ ہے کہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے اور میرا سوال بھی یہ ہے کہ جب میلاد کے اجتماع میں جاتا ہوں میرے اندر فرق کیا آتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے اجتماع اٹینڈ کر لیے اس ربیع الاول میں, ماشاءاللہ ہر مسجد میں ہر علاقے میں پروگرام ہو رہے ہیں, آپ نے بھی کئی پروگرام اٹینڈ کیے, لیکن ان تمام پروگرامز میں شرکت کے بعد فرق کیا آیا میرے اندر؟ پہلے بھی گالیاں, 12ویں کے بعد بھی گالیاں جاری ہیں, پہلے بھی بے نمازی پھر بھی بے نمازی, پہلے بھی جھوٹ بولنے والا پھر بھی جھوٹ بولنے والا. تو فرق کیا آیا میرے اندر سرکار کی سیرت سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ مزہ یہ ہے کہ میرے دوست نوٹس کریں, میرے رشتہ دار نوٹس کریں, میرے محلے والے نوٹس کریں کہ یار ماشاءاللہ فجر میں بھی آ رہے ہیں. بس نبی پاک کا میلاد آیا, میں 5 وقت کا نمازی بن گیا. یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, میں سچے نبی کا امتی ہوں, آقا کا میلاد آیا, میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. دوست کہیں یار تم گالیاں والی اب چھوڑ دی, بس یار نبی پاک کی مبارک گفتگو کی باتیں سنی ہیں, میں نے توبہ کر لی, اب میں کبھی بری باتیں نہیں کروں گا. یہ مزہ ہے نا کہ میلاد آیا اور چینج ہو گیا میں. پھر دیکھو مدینے والے کیسے نگاہ رحمت فرماتے ہیں. دو نا پیارے آقا کو تحفہ کہ حضور آپ کی برتھ ڈے ہے, آپ کے ولادت کے دن ہے. میں آپ کی بارگاہ میں اب تحفہ پیش کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری زبان سے میں گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. دل سے نیت کرو, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پھر دیکھیں کیسے میلاد کی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. اجتماع میں آیا کریں, پابندی سے آیا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں. اس طرح کے اجتماعات بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دے, بیماروں کو شفا دے دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے. جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرما. اچھا بولنا نصیب کر دے, برے بولنے سے بچا لے. نبی پاک کی گفتگو کا واسطہ, مبارک گفتگو کا واسطہ آج تک ہماری زبان سے ہم نے جو بھی گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.